کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ الگ الگ رہا ہے. جیسا میں نے بتایا تھا آپ حضرات کو کہ حیوان جتنے بھی ہیں خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کو کسی حکم کا مکلف نہیں بنایا، کیونکہ ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں. جناتوں سے خداوند تعالیٰ نے خطاب تو کیا، لیکن ان لوگوں کو بھی کسی حکم کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت کا ان حضرات کے ساتھ خطاب کس نوعیت کا تھا کہ ان حضرات کو شرافت بخشنا ہے، ان کے رتبے کو اللہ رب العزت کو زیادہ بتانا ہے، یہ اس نوعیت کا تھا. اور تیسرے نمبر پر جنات تھے جن کا معاملہ انسانوں کے تابع رکھا گیا ہے. مستقلاً ان لوگوں سے اللہ رب العزت نے کوئی خطاب نہیں کیا، نہ ان کے اوپر کوئی شریعت نازل کیا. اور چوتھے نمبر پہ انسان تھے کہ خداوند تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، ان کے اندر رسول نبی بنائے، ان کے اوپر شریعت نازل کیا. شریعت کہتے ہیں علم وحی کا حاصل کرنا. اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو، جس کو خداوند تعالیٰ انسانوں میں سے منتخب فرماتا ہے، ان کے اوپر وحی بھیجتا ہے. اور یہ وحی جو ہے یہ علم شریعت کا نام ہے. یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس علم کے ساتھ خاص کیا ہے اور اپنے مخلوقات میں سے کسی کو یہ علم عطا نہیں کیا. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کو علم شریعت عطا کیا، اور یہ خصوصیت کسی مخلوق کے اندر نہیں. اگر یہ علم اللہ رب العزت دوسروں کو عطا کرتا تو پھر انسانوں کی خصوصیت ختم ہو جاتی اور مخلوقات میں بھی نبی رسول وغیرہ آتے. لیکن انسانی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر کوئی رسول نہیں بھیجا. تو اب انسانوں کی خصوصیت کیا چیز ٹھہری؟ یہ علم شریعت، علم وحی، یہ انسانوں کی خصوصیت ٹھہری. اگر یہ علم ان کے اندر ہے تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں، اور اگر یہ علم ان کے اندر نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ انسانی صورت ہے، انسانی حقیقت ان کے اندر کچھ نہیں، انسانی جوہر ان کے اندر نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل، میں نے ان دونوں کی مثال دیا تھا. اگر صورت کے اعتبار سے انسان کہلاتے تو یہ دونوں کے اندر پھر کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے اندر کتنا تفاوت تھا. ابو جہل ملعون، یہ جہنمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان سے بڑا انسان کسی کو بنایا ہی نہیں. بعدد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ وحی کا علم، شریعت کا علم، یہی ایک ایسی خصوصیت ہے انسان کے لیے جس سے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے علم رائج ہیں، تو یہ کیا تمام علوم یہ انسانوں کی خصوصیت ٹھہر سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے جتنا علم دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے علم شریعت کو چھوڑ کر، یہ تمام علم انسان کو چھوڑ کر دوسری مخلوقات میں بھی آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پر انجینئرنگ، اگر انسان یہ کہتا ہے ہم انجینئر ہیں، اس واسطے ہم تمام مخلوق کے اوپر برتری رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے. بیا ایک چڑیا کا نام ہے. جنگلوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ درختوں کے اوپر گھونسلے لٹکے ہوئے رہتے ہیں. حالانکہ وہ چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ گھونسلے کے اندر ایک روم بچوں کے لیے بناتی ہے،
ایک روم کے اندر جھولا بناتی ہے، ایک روم کے اندر خود رہنے کے لیے بناتی ہے، اور روشنی کے لیے وہ جگنو کو لا کے اس میں رکھ دیتی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، کیسی بھی ہوا چلے، لیکن اس کا گھونسلہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. آخر یہ بھی تو انجینئرنگ ہے. یہ آپ شہد کی مکھی کا چھتا دیکھے ہوں گے، اس کے جو خانے رہتے ہیں 8 پہلو کے رہتے ہیں. اگر آپ پرکار سے اس کو ناپیں گے، ایک خانہ بھی چھوٹا بڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر ہم بنانے جائیں تو فرق پڑ جائے گا، لیکن ان کا ہر خانہ جو ہے اتنا برابر، اتنا صحیح ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو یہ انجینئرنگ ہے کیا؟ آپ یہ کہیں صاحب ہماری کوٹھیاں بڑی عمدہ ہوتی ہیں، ہماری بلڈنگیں بڑی عالیشان ہوتی ہیں، اس کے اندر ہر ضرورت کا سامان ہوتا ہے، اس واسطے ہماری برتری ان کے اوپر ہے، تو یہ بھی کہنا درست نہیں ہے. ہمارا ہر مخلوق کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. ہماری یہ ضرورت ہے، اس واسطے ہم ایسا بناتے ہیں. ان کی جیسی ضرورت ہے انہوں نے ویسا بنا لیا. اگر وہ آپ کے مکان کو، آپ کی عمارت کو اگر وہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں تو تب تو آپ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ ہم اس سے برتر ہیں. اگر آپ چڑیا کو یا شہد کی مکھی کو اپنے گھر میں بسانا چاہے کبھی نہیں بسے گی، کتنا بھی عمدہ آپ کا مکان. تو اس نفس فن کے اندر وہ آپ کے برابر ہے. آپ کی ضرورت زیادہ ہے، اس واسطے آپ اپنی ضرورت کا لحاظ رکھ کے بناتے ہیں. اس کی ضرورتیں کم ہے، اس واسطے اپنی ضرورت کے لحاظ رکھ کے بناتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں صاحب کہ علم طب جو ہے یہ انسان کے اندر ایک مخصوص علم ہے، دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے ہمارا. دیکھیے اندر گڑھ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر بہت بندر ہیں وہاں، اور وہاں پر بندروں کا مارنا بالکل ممنوع ہے، جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے. بندروں کی طبیعت کے اندر ایذا رسانی، تکلیف پہنچانا، شرارت کرنا، یہ ان کی فطرت میں ہے. ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ یہ ہم کو ہمیشہ پریشان کرتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ سنکھیا روٹی میں ملا کر اس کو چھت کے اوپر ڈال دیا جائے، یہ کھائے یہ مرے، تاکہ ہمارے اوپر کوئی الزام بھی نہ آئے اور یہ مصیبت سے بھی ہم کو نجات مل جائے. تو وہاں کے لوگوں نے سنکھیا روٹی میں ملا کر تب چھت کے اوپر پھیلا دیا. اب بندر تو وہاں آتے جاتے رہتے تھے. جب وہ بندر وہاں پر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا یار خلاف معمول کیسا معاملہ ہے کہ ہمارے لیے روٹیاں پکی پکائی یہاں پھیلی ہوئی ہے. تو کچھ دیر تو وہ کھڑے رہے، چلے گئے واپس. پھر اپنے ساتھ انہوں نے 10-15 موٹے موٹے بندروں کو لے آئے. اب وہ بندر بھی دور کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے روٹیوں کو. پھر وہ بھی سب چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد اور بندروں کو ساتھ میں لے کے آئے ہو، اور وہ روٹی کے ارد گرد سب بیٹھ گئے دائرہ بنا کر. ایک بندر آگے بڑھ کر اس روٹی کو توڑ کر سونگتا ہے اور اس کو رکھ دیتے. پھر سب واپس چلے جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب بندر آتے ہیں تو ہر بندر کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہوتی ہے جس میں کچھ ہری اور سب رنگ کی پتیاں اس پہ لگی رہتی ہیں. وہ بندر آتے ہیں اور سب روٹیوں کو توڑ توڑ کر آپس میں بانٹ بانٹ کر کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پتی جو لوگ کھا لیتے ہیں. ان کو یہ بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملائی گئی ہے جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے. تو اس کا تریاق ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا تھا، اور جا کر وہ اس کا تریاق لے کر آئے. اس زہر ملی ہوئی روٹی کو کھا لیا، اس کے اوپر انہوں نے پتی کو کھا لیا. تو ان کو بھی تو اس کا اپنے ضرورت کا علاج معلوم ہے. رہ گیا ہے کہ انسانوں کے اندر بیماریاں زیادہ ہیں، اس واسطے ان لوگوں کو معلومات کی اور تجربے کی زیادہ ضرورت ہے. جانوروں کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، اس واسطے ان کو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی نہیں. تو اگر نفس فن کی بات اگر آئے گی تو ان کو بھی کچھ معلومات ہے، جڑی بوٹیوں کی وہ بھی معلومات رکھتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے صاحب انسان بڑا سیاست دان ہے، تو ہمارا یہ کہنا بھی غلط ہے. جانوروں کے اندر ایسے ایسے سیاسی جانور موجود ہیں کہ ہماری سیاست ان کے آگے بالکل فیل ہے. یہی شہد کا چھتا جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ترتیب ان لوگوں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ تمام مکھیاں جب وہ چھتے کو بنا لیتی ہیں تو اپنا ایک امیر مقرر کرتی ہیں،
جس کو یاسوب کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اور وہ امیر جو ہوتا ہے اتنا حساس قسم کا ہوتا ہے وہ کہ ہر مکھی جو رس لے کر آتی ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے. اگر کوئی مکھی زہریلا رس لے کر آتی ہے تو وہ امیر اس مکھی کی گردن توڑ کر پھینک دیتا ہے. آپ شہد کے چھتے کے نیچے دیکھیں گے بہت سی مکھیوں کی گردن ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. یہ اسی گناہ کی سزا ان کو ملتی ہے. اس چھتے کے اندر ان کے رہنے کے لیے الگ حصہ ہوتا ہے, شہد کا حصہ الگ ہوتا ہے. شہد کے اوپر وہ لوگ موم اس طریقے سے لگا دیتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر کوئی گرد غبار, کوئی زہریلی چیز اس میں داخل نہ ہو. اور آپس میں ان کی تنظیم ایسی ہوتی ہے کہ اگر امیر کوئی بھی قسم کا ان کے ساتھ ایکشن لے تو مکھیاں اس کے خلاف کوئی قسم کا اقدام نہیں کرتی, ان کی گردن توڑ دیتا ہے, ان کو مار ڈالتا ہے وہ امیر, لیکن ایک مکھی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتی. ہمارے یہاں ہم کتنا بھی نظم قائم کریں, کتنا بھی ہم عدل کا دعویٰ کریں, لیکن جس شخص کی گردن ماری جائے گی, جس کے خلاف کوئی اقدام ہوگا, اس کے حمایت کرنے والے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ہم سے بہتر ان کے اندر تنظیم ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم کپڑا بنتے ہیں تو مکڑی بھی تو کپڑا بن لیتی ہے. ایسا جال بنتی ہے صاحب مکڑی کہ آپ کی مانچسٹر کی جو ململ ہے وہ بھی اس کے آگے پھیکی ہے. اتنا باریک اور اتنا مضبوط جال بنتی ہے وہ, کتنی بھی تیز ہوا آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, لیکن اس کے جالے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. غرض کہ آپ حیوانات کے اندر جتنے علوم فنون ہیں یہ سب تبھی ہوتے ہیں. اس واسطے جس کے اندر نفس ناطقہ رہے گا ہاں اس کے اندر یہ چیز کا پیدا ہونا فطری چیز ہے. اور علم شریعت, علم وحی, یہ علم ایسا ہے, یہ خدا بن تعالیٰ کی ذات کا علم ہے. اس کو ہم اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتے, نہ اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں, کیونکہ علم شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو جاننا. اب ہم کیسے جانیں گے صاحب کسی کی مرضی؟ جب تک کہ خدا بن تعالیٰ خود نہ بتاوے کہ میں اس چیز سے راضی ہوتا ہوں اور میں اس چیز سے ناراض ہوتا ہوں, جب تک کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ اللہ کے اوامر اور نواہی, اللہ کا جو علم ہے, یہ شریعت کا علم, یہ خدا بن تعالیٰ کی وہ خاص عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو, جو انسانوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے. انسان اگر تمام مخلوقات پر اپنی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, تو صرف علم شریعت کے لیے. یہ دوسرے علوم اگر اس کی وجہ سے انسان برتری بتائے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ علم موجود ہے. ہم اس کی وجہ سے اپنی برتری ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور علم شریعت کا علم جو ہے اسی کا نام علم ہے. بقیہ جتنے ہیں یہ سب ایک اندازہ, ایک تخمین ہے. جو لوگ علوم سے واقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو نظریات پہلے قائم ہوئے تھے آج وہ نظریات سب فیل ہو گئے. ابھی جو نظریات قائم کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آندے وہ سب بھی رد ہو جائیں. کوئی فائنل نظریہ نہیں ہوتا ہے. ہر نظریے کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انسان کا اپنا سوچا ہوا ہوتا ہے. لیکن علم شریعت یہ اللہ رب العزت کا خاص علم ہے, جس کے اندر خدا بن تعالیٰ انسان کے ماضی, مستقبل, حال سب کو جانتا ہے. اس واسطے وہ جو تجویز کرے گا ہمارے لیے اس کے اندر کوئی رد بدل نہیں ہو سکتا. یہی واسطے یہ قانون قیامت تک چلنے والا ہے. اس علم کی خاصیت یہی. تو اب اگر یہ علم اگر انسانوں کے اندر نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. یہ علم یہی ہمارا امتیاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم صرف 3 چیزوں کا نام ہے. انما العلم آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلہ. علم صرف قرآن کریم اور حدیث پاک اور ان دونوں سے جو علم مستنبط ہو اس کا نام ہے. آج کل کے بعد جاہل مولوی میں ان کو کہتا ہوں, وہ دنیاوی علوم کے حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں. دنیاوی علوم حاصل کرنے والے کو وہ کہتے ہیں صاحب تم بھی وارث انبیاء ہو. حدیث شریف کے اندر آیا انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء والرسول علم فمن اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی وارث جو ہے وہ کون ہے؟ علماء کرام. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی میراث چھوڑا ہے. اب اس علم کو جو حاصل کرے گا اس نے سمجھو حظ وافر کو حاصل کر لیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباد العلماء,
کہ خداوند تعالیٰ سے کما حق کہو جو لوگ ڈرتے ہیں وہ صرف علماء ہیں. تو اگر یہ دنیاوی علوم جس کو عصری علوم کہا جاتا ہے اگر اس کے حاصل کرنے والے بھی علماء کہلاویں تو قرآن کی آیت ان کو بڑی صادق آتی ہے, حدیث پاک بھی ان کو بڑی صادق آتی ہے. پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ علم صرف تین ہی ہے, علم قرآن, علم حدیث, اور ان دونوں جو مستمد اس کا نام علم ہے, تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جس کو کلام پاک کہا جاتا ہے, ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کیا جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے. تو علم صرف ان تین چیزوں کا نام ہے. اگر اس کو کسی نے حاصل کیا تو وہ اس کا مستحق صاحب کہ وہ وارث نبی کہلاوے, وہ اس کا مستحق صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو لگے. آپ نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها واداها الى من وافقه منه. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. اب اگر حدیث پاک کو تم یہ کہتے ہو صاحب یہ جو علوم اثریہ ہے یہ بھی حدیث ہے, یہ علوم اثریہ جو ہے یہ بھی علوم قرآن ہے, یا یہ علوم اثریہ جو ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے, یہ تو پھر تو یہ قرآن جھوٹا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جھوٹی ہے. تو علم صرف قرآن و حدیث کا نام ہے, اس کے علاوہ جتنے ہیں یہ سب تخمین اور اندازہ و گمان ہے, جب اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ تو نظریات ہیں جو وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ نے جو فرما دیا وہ قیامت تک اسی حالت میں رہنے والا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو ایک بات سے بتاتا ہوں علم کس چیز کا نام ہے. علم کے معنی آتے ہیں جس چیز کے اندر تخلف نہ پایا جائے. آپ ریڈیو کے اندر سنتے ہیں کہ صاحب فلاں وقت بارش ہونے والی ہے, فلاں علاقے میں بارش ہوگی. جو ماہر موسمیات ہوتے ہیں وہ اس بات کی اطلاع ہم کو دیتے ہیں. یہ ان کا علم نہیں ہے, یہ ان کا ایک اندازہ ہے. کبھی بارش ہو بھی جاتی ہے اور کبھی بارش نہیں ہوتی. لیکن خدا کا علم کیا ہے؟ خدا کا علم یہ ہے کہ فلاں ساعت کے اندر فلاں وقت کے اندر فلاں علاقے میں بارش ہوگی, تو بارش اس وقت میں اس ساعت کے اندر اس علاقے میں ہونا ہی ہونا ہے. اگر نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ کا علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. علم اس کا نام ہے کہ اس کے اندر تخلف نہیں ہونا چاہیے, اور یہ علم صرف قرآن حدیث کا علم ہے, اس میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا. بقیہ جتنا بھی ہے یہ سب ایک گمان ہے, ایک اندازہ ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ وارث انبیاء بن گئے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. بلکہ اس حدیث کو جھٹلانا ہے یہ, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی 3 قسمیں بتایا. اس واسطے یہ علم حدیث جو ہے یا علم قرآن جو ہے یہی علم ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو حاصل کرتا ہے تو حقیقی انسان کہلانے کے لائق ہے, کیونکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. اللہ پاک کا یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص طور سے عطا کیا ہے. اور یہ علم کے حاصل کرنے کے بعد ہی تم کو سعادت اخروی یا سعادت دنیاوی حاصل ہو سکتی ہے. اس علم کو اگر ہم نے حاصل نہیں کیا اور اس علم کو ہم نے نہیں پھیلایا, اگر یہ علم دنیا سے اڑ گیا تو دنیا کے اندر کبھی سعادت اور بھلائی آنے والی نہیں ہے, ہمیشہ دنیا کے اندر شقاوت ہی شقاوت رہنے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے درمیان جو زمانہ ہے جس کو جاہلیت کا اور فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے, اس کے اندر صرف جاہلیت تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علوم تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم, یہ سب علوم بالکل مٹ چکے تھے. اس واسطے اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ کہلایا. آپ نے اپنے زمانے مبارک سے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے بعد کا زمانہ ہے اور اس کے بعد کا زمانہ ہے, تابعین تبع تابعین زمانہ ہے. یہی 3 زمانہ ہے جن زمانوں کے اندر علوم قرآنیہ کی صحیح خدمت ہوئی ہے. انہی حضرات کی محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ آج یہ علم ہمارے پاس موجود ہے. ایک ایک علم کو, ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کو معلوم ہوا صاحب کہ حضرت ابو ذر غفاری ابو موسیٰ اشعری ہیں, ان کے پاس ایک حدیث ہے جو اس حدیث کو انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا. اس کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک شام تک کا سفر کیا انہوں نے. اور جب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے اطلاع کروایا کہ عبداللہ بن عمر آئے ہوئے ہیں.
عبداللہ ان کو اطلاع ہوئی تو باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس فلاں حدیث ہے, آپ بتائیے مجھے. انہوں نے وہ حدیث ان کو سنایا. اسی وقت عبداللہ عمر اپنی سواری پلٹا لی. انہوں نے کہا کہ آپ رکیے میرے یہاں. بولے میں صرف اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا, اس کے علاوہ میری دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی. اتنی کاوش ہوئی ہے, اتنی محنت, اتنی جدوجہد ہوئی ہے جب یہ علم کا ذخیرہ ہمارے پاس آیا ہے. لیکن آج اس علم کو کوئی حاصل کرنے والا نہیں. آج اس علم کو کوئی حاصل کرنے والا نہیں ہے. ہر شخص کو دنیا کے حصول کی ایسا جنون سوار ہے اس کے اوپر. ہر شخص چاہتا ہے صاحب کہ دنیا کا میں علم حاصل کر لوں اور ساری دنیا میں حاصل کر لوں. ارے اللہ کے بندو, جو تمہارے لیے مقدر ہے وہ تم کو ملنا ہی ملنا ہے. وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کچھ بھی بن جائے, لیکن اس کے لیے اتنا مقدر ہے اتنا ہی ملے گا اس کو. ایک مولوی جو ہے کوئی بھوکا مرتا ہے ایسا نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم حدیث حاصل کرنے والا اور علم قرآن حاصل کرنے والا اگر دنیا کے اندر تنگی کی زندگی گزارتا ہے تو کتنی سال, 60 سال 70 سال, لیکن کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کے ساتھ رہے گی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی, تو کل خداوند تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا. تو اللہ کے واسطے اپنے اعلیٰ اولاد کو قرآن حدیث سکھلائیے, اپنے گھروں کے اندر اس علم کا رواج دیجیے, اپنے گھروں کو اس علم سے منور کیجیے, تب ہمارے یہاں سعادت آئے گی. اور اگر ہم کہیں اور سعادت ڈھونڈنے جائیں گے تو وہاں سوائے شقاوت کی اور جہالت کا کچھ نہیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن و حدیث کا علم ہم حاصل کریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.